السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ محترم ناظرین، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا ٹی وی چینل 99 میں۔ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں دوبارہ استقبال کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار کیوں، ایک لمحہ فکریہ۔ مشاہدین و مشاہدات، سامعین و سامعات، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستانی سطح پر مسلم بیٹیاں اور مسلم بہنیں بے راہ روی کا شکار ہیں۔ ہم میں سے ہر وہ شخص اچھی طرح جانتا ہے جس کا تعلق سوشل میڈیا سے، اخبار سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے ہو، اسے آئے دن یہ خبریں اور آئے دن یہ نیوز ملتی ہے کہ ہماری فلاں بیٹی، ہماری فلاں بہن فلاں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ مختلف علاقوں میں جو ہے مختلف لوگوں کے حوالے ہوتے ہوئے ہم اور آپ سنتے اور پڑھتے ہیں۔ ہماری مسلم بیٹیاں اور ہماری مسلم بہنیں نہ جانے شادی بیاہ کے اس معاملے میں لے کر ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اور دن بدن یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ ارتداد کی ایک مہم چل رہی ہے، اور ارتداد کی اس لہر کے اندر بہت سارے گھرانے اور بہت ساری بہن بیٹیاں تباہ اور تاراج ہو رہی ہیں۔ نہ صرف ایک شہر بلکہ ہندوستان کے ہر بڑے شہر، نہ صرف شہر بلکہ چھوٹے چھوٹے قریوں سے بھی یہ رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں کہ بہت ساری بہن بیٹیاں جو ہے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے بے راہ روی کے راستے وہ اختیار کر رہی ہیں۔ حیدرآباد شہر کے اندر ہو یا پھر بنگلور یا پھر اسی طرح مختلف شہروں کے واقعات ہمارے سامنے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے غیروں کے ساتھ یعنی کافروں کے ساتھ جو ہے اپنی ازدواجی زندگی اور اپنی ازدواجی زندگی کے تعلقات استوار کر رہی ہے، ان سے شادی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ یہ مختلف واقعات روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسے ویڈیوز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں کہ شادی شدہ مسلم بہن، شادی شدہ مسلم بیٹی جو ہے غیر کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کافر کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مشرک کے ساتھ بائک پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پارکوں کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مختلف ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور نہ جانے روزانہ ایسے کئی اخبار کے ذریعے ہمیں نیوز ملتی ہے کہ آج جو ہے کورٹ میرج کے لیے اتنی درخواستیں دی گئی ہیں فلاں شہر کے اندر، فلاں بستی کے اندر۔ اس طرح کے روزانہ کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان جہاں بھی اس طرح کی کوئی حرکت دیکھتا ہے کہ ہماری مسلم بہن بیٹیاں جو ہے کسی غیر کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوئی جا رہی ہے، کسی غیر کے ساتھ کسی پارک میں نظر آ جاتی ہے، کسی ہوٹل میں نظر آ جاتی ہے، کسی سڑک پر نظر آ جاتی ہے، تو اس کا ایمانی جذبہ اور اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، اور وہ نوجوان جو ہے لبے سڑک اس خاتون کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو روک لیتا ہے، اور جو آدمی جس کے ساتھ وہ جا رہی ہے اس سے کچھ پوچھ تاچھ کرتا ہے اور اسے کچھ مارنے اور جھگڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اپنے جذبات اور اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے اور ایک ویڈیو بنا دیتا ہے، اور وہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر وائرل ہو جاتی ہے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے مختلف جتنے پلیٹ فارم ہیں، انسٹاگرام، ٹویٹر اور اسی طرح واٹس ایپ، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے۔ یہ واقعات روزانہ چل رہے ہیں اور تھم نہیں پا رہے ہیں، چاہے وہ دلی کا معاملہ ہو یا حیدرآباد کا معاملہ ہو یا بنگلور شہر کا ہو یا مختلف سٹیز کا ہو، یہاں تک کہ سننے کو جو خبریں ملتی ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔
اگر میں تعداد کی طرف توجہ دلاؤں آپ کی تو شاید آپ کو بھی سن کر حیرت ہوگی، لہٰذا تعداد ایک بڑی تعداد روزانہ جو ہے ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ سنتے اور جانتے ہیں کہ ارتداد ہے کیا؟ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان سے منہ پھیر لینا، ایمان سے نکل جانا، اس کو ارتداد کہتے ہیں، اور یہ کفر کے راستے کو اختیار کر بیٹھنے کا نام۔ قریوں میں، ولیجز کے اندر جہاں غربت ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے، وہاں پر عیسائی مشنریاں جو ہے وہاں غریب مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہیں جو ہے لالچ دلاتے ہوئے، ان کو ایمان سے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر مجبور کرتے ہیں، بسا اوقات علاج کے نام پر، بسا اوقات تعلیم کے نام پر، بسا اوقات گھر کے نام پر، یا ان کے قرض وغیرہ پھیرنے کے نام پر جو ہے ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کے آل و اولاد کو تعلیم دلواتے ہوئے انہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات روزانہ قریوں میں ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب قادیان جو ہے دندناتے ہوئے وہ قریوں کے اندر اپنا کام کر رہی ہے، اور مختلف نام دے کر جو ہے پڑھائی اور تعلیم کے نام پر قریوں کے اندر گھس کر وہ وہاں کے مسلمانوں کا ایمان ختم کر رہی ہے۔ یہ واقعات ہمارے لیے اس وقت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ ان واقعات یا پھر اس طرح کے روزانہ ارتداد کے شکار ہونے والے مسلم خاندانوں کو بچانا اس وقت امت مسلمہ کے ایک لمحے فکری اور ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس میدان میں کام کرنے کے لیے ہمیں سخت سے سخت ترین ضرورت ہے، اور اسی میدان میں ہمارا ابھی کام مکمل ہوا ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہے دوسری جانب ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ کہ یہ امت مسلمہ کے لیے فکر مند ہونے کی بات نہیں؟ کیا یہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اور مشاہدین اور مشاہدات، سامعین اور سامعات، یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ، یہ ہمیں غفلت سے جاگنے کا وقت ہے، اور ہمیں اس وقت ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ جاگو، امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، جاگو، امت کی بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، وہ اپنی عزتوں کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان اور اپنا دین بھی کھو بیٹھ رہے ہیں، اور اپنے ایمان اور اپنے دین کے ساتھ اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنے گھر والوں کی عزت، اپنے گھر والوں کا سماج کے اندر جو ہے ان کا جو سر اونچا تھا اس سر کو نیچا کرنے پر بھی وہ مجبور ہو رہی ہیں۔ مشاہدین، ہماری وہ بہن بیٹیاں جنہیں ایک لمحے کی فرصت نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس کا یہ قدم کسی غیر مسلم کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزارنا، کسی کافر کے ساتھ جا کر زندگی گزارنا، کسی کے ساتھ جا کر شادی بیاہ کی رسم ادا کر لینا، اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ وہ سوچے سمجھے بغیر، وہ جذبات میں آ کر یا پھر اندھی محبت میں مبتلا ہو کر یا اپنی کسی ذاتی مجبوری کی بنا پر یا ہمارے مسلم سماج کی زیادتیوں کی بنیاد پر وہ اپنا ایمان، اپنا دین سب کچھ کھو رہی ہے۔ اسے اپنے ماں باپ کی، اپنے خاندان و قبیلے کی، مسلم سماج کی، اسلامی تعلیمات کی، دین اسلام کی، یا مسلم سوسائٹی کی، یا امت مسلمہ کی، یا امت محمدیہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ اگر اسے فکر ہوتی تو اس کے سامنے چاہے وہ مجبوری ہو، چاہے وہ پریشانی ہو، چاہے کسی قسم کی آفتیں ہو، چاہے وہ کسی قسم کا لالچ ہو، کسی قسم کی حرص ہو، وہ سب کے ان تمام چیزوں کے سامنے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے اخلاق کو جو ہے، اپنی عزت و آبرو کو فوقیت دیتی تھی۔ بہرکیف یہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس کے پس منظر کی جانب۔ منظر تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، تصویر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہم روزانہ یہ واقعات دیکھتے، پڑھتے، سنتے، سناتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس حقیقت کے پیچھے، ان واقعات کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے تو پھر ان حقائق کے سامنے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے بنیادی جڑیں کیا ہیں، اس کی اصل بیماری کیا ہے؟ آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسباب بیماری اور اس کے ریزنز کو جانیں، اور اس بیماری کا علاج ہم اور آپ تلاش کریں۔ اسلام ساری دنیا کے لیے، اسلام ایک مکمل جو ہے ضابط حیات دیتا ہے، انسانی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر رہبری کرتا ہے اسلام۔
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلام کا مطالعہ کرے، اسلام کی حقانیت کو جانے، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، ان تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ حضرات، اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی تھی۔ قرآن کریم نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تمام اہل ایمان سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی، کیا فرماتے ہیں؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو نار جہنم سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو، دوزخ کے عذاب سے بچا لو۔ اور وہ دوزخ کا عذاب، دوزخ کی آگ کس سے سلگائی جائے گی؟ انسان اور پتھروں سے سلگائی جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم نے اپنے آل و عیال کی فکر کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے ماتحت رہنے والے بہن بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی جہنم سے بچانے کی فکر کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو دوزخ کا ڈر اور خوف بٹھایا ہے؟ کیا ہم نے ہمارے بچوں کی ایسی تعلیم کی ہے کہ ان کے دل کے اندر جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر بیٹھا ہوا ہو، اور جہنم کے راستے جتنے ہیں ان راستوں سے وہ بچنے کی کوششیں کر رہی ہیں؟